سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا، اس امت میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں تھے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کی گردن پر مارا اور چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب رہے اور پھر واپس آ گئے اور مجھ سے فرمایا، کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، جی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں سے کپڑا پیچھے کرنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بازو تنگ ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو اندر سے باہر نکال لیے اور اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر پیشانی اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر جب ہم لوگوں تک پہنچے تو نماز کھڑی کی جا چکی تھی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ میں ان کو بتلانے کے لیے جانے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا۔ پھر جو نماز ہمیں مل گئی ہم نے ادا کر لی اور جو رہ گئی اس کو بعد میں پورا کر لیا۔ حدیث نمبر 632، مسند احمد۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرے گا۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، بس اس کی ہجرت اسی چیز کی ہوگی جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی وہ اسے پا لے گا، اور جس کی کسی خاتون کی خاطر ہوگی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ بہرحال اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ حدیث نمبر 633، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس آدمی کا کوئی وضو نہیں جو وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ حدیث نمبر 634، مسند احمد۔